جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں. کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا کے ہاتھ پلا دیتے ہیں. ایک تو سائل یہ ہے. اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دیں. پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر جھولی پھیلاتے ہیں. تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے. ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے، اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے. اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اب مانگنے لگے تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسطہ روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گیا. میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمت اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہے. الرحمن الرحیم. میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے. رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین. کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک میں پوچھتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں. دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سائل وہ ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک ایک گھر کے سامنے جاتا ہے. یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے، اور مالک خانہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی مانگ رہا ہے. تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے. اس کو پتہ ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگنا ہے. تو سارے 1 روپے دیتے ہیں. ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے. تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے. پھر تو جو میری استطاعت ہوگی، جو آپ کی استطاعت ہوگی، اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے. تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے. اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد. یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں. وہ کریم، وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں، اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں. نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں، نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے. تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے. یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں.
پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا جو سلیقے سے مانگتے ہیں، تیرے بچے وسطے رہیں، تیری جد آباد رہے، تیرا خاندان آباد رہے، وہ مانگتے ہیں. اس طرح پہلے تعریفیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں، تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے. تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نہ مانا تیری چوکھٹ پہ آیا ہے، اس کی ضرورتیں تو پوری کر دے. اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا، تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا. اسی کی تعریفیں اختیاری بھی غیر اختیاری بھی، واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ بھی، اسی کی خوبی ہیں، سارے اسی کے کمال ہیں، وصف سارے اسی کے ہیں. پھر اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ دنیا کا ہی مالک نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، یوم حساب کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جو تلاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک سارا جہاں بس رہا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگا، میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ پھیلائی ہے، میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے، یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی. یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے. مسجد نبوی کا صحن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں. ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے. ذرا غور کیجئے، میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا. تو اس نے لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے. تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں. انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں. کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں. تو بے نیاز ہے، اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا. مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں. یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی. تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا، اب جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا. اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے، اس ڈھب سے ہے. ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں. اللہ اکبر، مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا. یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے. التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے. منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے. اللہ اکبر. تو وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو صحیح، کوئی جھولی پھیلاؤ تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں. کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے. دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے.
اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگوگے تو پھر کس در پہ جاؤ گے؟ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، چاہت کے مطابق، طلب کے مطابق، آرزو اور تمنا کے مطابق دے دے، اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی، تو اسی سے مانگیں۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگے تو جھجک لگتی ہے، لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے، ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے۔ دعا خود عبادت ہے، جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے، اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑو، جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا۔ میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں، اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں، تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے۔ اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے آخرت میں ملتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے، وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے۔ آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے،
تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دستے کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے، اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرمایا کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا رہے، اور اگر تمہیں اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اس کی حضور دعائیں مانگو، وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر! دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور تم جھولیاں پھیلاؤ، اور نہ میں صرف تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا بلکہ اپنی جناب سے تمہیں مزید رحمتوں سے بھی نوازوں گا۔ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھوں گا، تم طلب تو کر کے دیکھو۔ لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مانگنے کا بڑا سلیقہ آتا ہو میں پھر دوں گا، شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو پھر بھی جھولی بھر دوں گا۔ وہ کریم ہے، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو پھیلاؤ۔ جس زبان میں مانگنا آتا ہے مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز پہ مانگو، سعدی کے انداز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، جھولی تو پھیلاؤ۔ زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے، اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، لیکن وہ پتھر کا مادو بھلا اس کی کیسے فریاد سنتا۔ لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، یا صنمی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ زندگی گزرتی گئی، لیل و نہار کروٹیں کھاتے گئے، عمر ڈھلنے لگی، چہرے پہ جھریاں ابھرنے لگی۔ وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی، لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا، نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا کے کہا یا سمادی یا سمادی۔ آواز ہے جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ وہ تو زباں بل کھا گئی اور یا صنمی کے بجائے یا سمادی کے لفظ آگے کہا جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، جیسے بھی آیا ہے، اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی ہاتھ تو پھیلائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں۔ جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی ہاتھ تو پھیلائے، کوئی جھولی تو پھیلائے، کوئی مانگے تو صحیح۔ دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ اب تو صاحب سو رہے ہوں گے، اب تو ناشتے کا وقت ہے، اب تو دفتر کی مصروفیت کا وقت ہے، فراغت کے لمحے ہوں گے تو بات کریں گے۔ تو کسی دنیا دار سے بات کرنا ہوتا ہے تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، لیکن رب سے جب مرضی بات کرو در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ جب بھی مانگو گے دستے کرم کشادہ پاؤ گے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دو۔ تو ہم بھی اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اگر کسی کو وہاں جانا نصیب ہو تو وہ تو قبولیت کے بہترین لمحے ہیں۔
اور اگر نصیب نہیں بھی ہوتا تو 9 ذی الحج کو ہم یہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالک وہاں تو آ نہیں سکے، یہاں تو کھڑے ہیں، میرے مالک کو کرم فرما دے اور ہمارے صغائر کبائر سارے معاف فرما دے۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھا جائے اور اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگی جائیں، آپ جہاں بھی ہوں گے قبولیت ہوگی، اور اللہ قبولیت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے کسی دن اپنی چوکھٹ پہ بلا بھی لے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ ہی صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا۔ تو ایک دن اللہ ہمیں اس سعادت کے لیے اپنی چوکھٹ پر بھی بلائے گا۔ اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت۔ آج کے زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانگتے، تو اگر کوئی شخص نہیں مانگتا تو اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں، یہ ضرورت ہماری ہے۔ فرمایا کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو تم نہیں پکارو گے تو اسے بھی پرواہ نہیں ہے، ضرورت تمہاری ہے، مانگنا تم نے ہے۔ تو جب تم نہیں مانگو گے متکبر ہوتے ہو، اس سے مانگنے سے بھی تمہیں حیا آتی ہے، تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم مانگتے رہو گے تو وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اس سے جب بھی مانگو اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ جس بھی لہجے میں مانگو وہ دینے پہ آمادہ ہوگا۔ دنیا والوں سے مانگنا ہوتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت مانگے، موڈ کس وقت درست ہوگا۔ لیکن اللہ سے جب بھی مانگیں، صبح کو مانگیں، شام کو مانگیں، دوپہر کو مانگیں، پچھلے پہر دامن پھیلا کے بیٹھ جائیں۔ پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، نظم میں مانگیں، نثر میں مانگیں، اقبال کے لہجے میں مانگے، سعدی کے انداز میں مانگے، رومی کی طرز پہ مانگے۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دیں، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ مانگے تو صحیح، دستے طلب تو دراز کریں، وہ کریم ہے۔ جب اس کے سامنے بندے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں وہ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا، زندہ، سخی اور کریم ہے۔ کہا بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، میں خالی ہاتھ کیسے موڑ دوں؟ جب انہوں نے مانگا ہی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے ایسی چیز مانگے جس کو دینا اس کے بس میں ہو، تو مجھے بتائیے وہ آپ کو خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں اور میں ان کو خالی موڑ دوں۔ جب کسی دنیا دار کے در پہ اتنے لوگ جمع ہو کے چلے جائیں تو وہ بھی حیا کرتا ہے کہ اتنے لوگوں کو کیسے خالی موڑوں، میں ایک ڈیرہ دار شخص ہوں، کیا کہیں گے؟ اسے حیا آتی ہے اتنے لوگوں کو خالی موڑتے ہوئے، تو رب کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلا کے جب مانگیں گے تو رب خالی موڑ دے گا۔ کہا وہ اسے حیا یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ جب تم ہاتھ پھیلا کے اس سے مانگتے ہو، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ اس لیے کہ اگر میں بھی نہ دیا تو کس در پہ جاؤ گے، کس چوکھٹ پہ جاؤ گے؟ تو اس سے تو مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، اپنوں کے لیے بھی مانگو، بیگانوں کے لیے بھی مانگو، شام سپیرے دوپہر مانگو، مانگ لیا ہے پھر مانگو۔
دنیا داروں سے ایک دفعہ مانگ لیا جائے تو پھر دوسری مرتبہ مانگتے ہوئے ہم وقفہ ڈالتے ہیں، یار یہ ادھار بھی مانگا ہو تو کہتے ہیں یار اب کوئی سال کے بعد کہیں گے، وہ کہیں گے روز ہی یہ مانگ لیتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ سے مانگا، ابھی کھڑے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہوں پہ گامزن رکھنا، یہ مانگ رہے تھے ہاتھ باندھ کے۔ پھر تشہد میں بیٹھے تو پھر مانگنے بیٹھ کے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی مغفرت کر دے۔ سلام پھیرا تو پھر ہاتھ پھیلا کے بیٹھ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، بار بار مانگے، 100 بار مانگے، وہ کبھی نہیں کہتا اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا، اس کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے، اس کے ذکر کی لذت، اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے من کی آبادی کا سامان کیجیے۔ آج ایک آنسو، صرف ایک آنسو، جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی خوف خدا کی وجہ سے، کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر، گناہگار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا در گشادہ ہے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ جاتے، رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ مالک کی رحمتیں آواز ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کیوں مغرور پھرتا ہے؟ کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے؟ کیوں مسجد کے قریب سے نظریں چرا کے گزر جاتا ہے؟ پنجگانہ صدائے دل نواز اذان کی آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کیوں آنکھیں اور کان بند کر دیتا ہے؟ آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ، آجا